آپ سب کی خدمت میں اہل زاویہ کا سلام پیش ہو۔ جب آپ زندگی میں داخل ہوتے ہیں اور باطن کے سفر کی آرزو کرتے ہیں تو جب تک آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہ کریں گے اور بڑے میدان تک پہنچنے کے لیے پگڈنڈی نہ تیار کریں گے وہاں نہیں جا سکتے۔ آپ ہمیشہ بابے کی بابت پوچھتے ہیں۔ ہمارے بابا جی سے فیصل آباد سے آنے والے صاحب نے بھی پوچھا، سائیں صاحب اب تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا درجہ دیا ہے، آپ ہم کو کسی بابا کے بارے میں بتاؤ۔ بابا جی نے یہ بات نظر انداز کر دی۔ وہ صاحب پھر کہنے لگے ہمیں کوئی راستہ بتاؤ۔ جب انہوں نے تیسری بار پوچھا تو انہوں نے پوچھا کیوں، تم نے کیا اس کو قتل کرنا ہے؟ آدمی کا شاید اس سے یہی مطلب یا مقصد ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بابا ملے، میں اس میں سے اس کے عیب نکالوں اور اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ کر کے خود کو اونچا کروں۔ اگر روح کی دنیا کو ٹٹولنے کا ایسا کوئی ارادہ ہو یا اس دنیا میں کوئی اونچی پکار کرنے کی خواہش ہو تو میں آ گیا، اس کے لیے راستہ معین ہونا چاہیے، متعین ہونا، تیاری کرنی چاہیے، تبھی انسان وہاں تک جا سکتا ہے۔ ہم ڈائریکٹ کبھی وہاں نہیں جا سکتے۔ آپ کو اس دنیا کے اندر کوئی پیراشوٹ لے کر نہیں جائے گا۔ جب چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں رونما ہوں گی تو کہیں جا کر بات بنے گی۔ میرے بھائی نے ایک بار مجھ سے کہا کہ آپ نے کچھ لکھنے لکھانے کا کام کرنا ہے تو میرے پاس آ کے 1-2 مہینے گزار لیں۔ ان کا رینالہ خورد میں ایک مرغی خانہ ہے، میں وہاں گیا، بچے بھی ساتھ تھے۔ وہاں جا کر تو میری جان اذیت میں پھنس گئی۔ ایک اچھی سرسبز جگہ تھی، نہر کا کنارہ تھا، لیکن وہ جگہ میرے لیے کمفرٹیبل ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ آسائشیں میسر نہیں تھیں، ایک تو وہاں مکھیاں بہت تھیں، دوسرا مرغی خانے کے قریب استبلتا وہاں سے گھوڑوں کی بو آتی تھی، تیسرا وہاں پہ مشکل یہ تھی کہ وہاں چھوٹا فریج تھا جس میں ضرورت کی تمام چیزیں رکھی نہیں جا سکتی تھیں۔ بار بار بازار جانا پڑتا جو مجھے ناگوار گزرتا۔ اب دیکھیے خدا کی کیسی مہربانی ہے جس کا میں آپ سے اکثر ذکر کرتا ہوں۔ میں استبل میں یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی بو روکنے کے لیے کسی دروازے کا بندوبست کیا جائے، جا کے دیکھتا ہوں میرے تینوں بچے گھوڑوں کو دیکھنے کے لیے استبل کے دروازے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ وہ صبح جاگتے تو سب سے پہلے گھوڑوں کو دیکھتے۔ انہیں گھوڑوں کے ساتھ اتنا عشق ہو گیا، ان میں سے ایک گھوڑا جو تھا بہت اچھا تھا، وہ ہمیشہ ہننا کے انہیں ہنساتا تھا۔ اب وہ ننھے منھے بچے وقت پہ نہیں پہنچتے تو شاید انہیں بلاتا بھی تھا، تو اس گھوڑے کی ہنہناہٹ سے اندازہ ہوتا تھا۔ اب میں نے کہا کہ نہیں، یہ خوشبو یا بدبو یا استبل، یہ گھوڑے، ان بچوں کی دوستی مجھے وارے ہے۔ یہ گھوڑے اب مجھے ایسا ہی پیارے ہیں، بس ایسا ہی ٹھیک ہے۔ تو ہمارے شہر کے صفائی پسند لوگ جو مکھی کو گوارا نہیں کرتے، ایک بار میرے دفتر میں میرے بابا جی کے پاس تشریف لائے تو اس وقت میرے ہاتھ میں ایک مکھیاں مارنے والا فلیپر تھا۔ مجھے اس وقت مکھی بڑی تنگ کر رہی تھی اور میں اسے مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو بابا جی جب میرے پاس آئے تو مجھے اس کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اچانک ان کی آواز آئی، یہ اللہ نے آپ کے ذوق کشتن کے لیے پیدا کی ہے۔ میں نے کہا جناب یہ مکھی گندگی پھیلاتی ہے اس لیے مار رہا تھا۔ کہنے لگے یہ انسان کی سب سے بڑی محسن ہے، تم اسے مار رہے ہو۔ میں نے کہا جی محسن کیسے ہے؟ کہنے لگے یہ بغیر کوئی کرایہ لیے، بغیر کوئی ٹیکس لیے انسان کو یہ بتانے آتی ہے کہ یہاں گند ہے، اس کو صاف کر لو، میں چلی جاؤں گی۔ آپ اسے مار رہے ہیں، آپ پہلے جگہ کی صفائی کر کے دیکھیں، یہ خود بخود چلی جائے گی۔ وہاں بابا جی کی کہی ہوئی بات میرے ذہن میں لوٹ کر آئی اور میں نے سوچا مجھے اس کمرے میں کوئی فریش چیزیں، پھول یا اسپرے وغیرہ رکھنے چاہیے اور یہاں صفائی پہ دھیان دینا چاہیے۔ وہ فرش کیسا جیسے گیلا تھا، میں نے جھاڑو لے کے خوب صاف کیا۔ اب یقین کریں پھر مجھے مکھیوں نے کبھی تنگ نہیں کیا۔ جب میں سودا لینے کے لیے، جس سے میں بہت گھبراتا ہوں، 1 میل کے فاصلے پہ بازار گیا تو وہاں میں نے اپنے بچپن کے کئی سال گزرنے کے بعد دکانیں دیکھی جو الگ طرح کی ہمارے شہروں میں نہیں ہوتی۔ وہاں پہ میں نے دھونکنی کے ساتھ برتن قلعی کرنے والے ایک شخص کو دیکھا۔ عجیب بات ہے جس سے آپ سب لوگ محروم ہیں اور آپ نہیں جانتے، وہ ایک کسان کا لڑکا جو گندم کے باریک ناڑ، وہ جو ایک 5 سے 7 فٹ کا تھا، اسے کاٹ کر ایک الغوزہ بجاتا تھا۔ وہ اتنا خوبصورت الغوزہ بجاتا تھا کہ اگر آپ سننے لگیں تو بڑے بڑے استادوں کو بھول جائیں۔ پھر میں آرزو کرنے لگا کہ مجھے ہر شام بازار جانے کا موقع ملے۔ بظاہر یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بڑی اہمیت والی ہوتی ہیں۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف دھیان دیں گے تو آپ اپنی کنکری کو بہت دور تک جھیل میں پھینکیں گے، ایک بڑا دائرہ پیدا ہوگا۔ لیکن آپ کی آرزو یہ ہے کہ آپ کو بنا بنایا دائرہ کہیں سے مل جائے اور وہ آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ قدرت کا ایک قانون ہے کہ جب تک آپ چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر جو آپ کی توجہ میں کبھی نہیں آئیں، اپنے بچوں پر، اپنے بھانجے پر، اپنے بھتیجے پر، جب تک اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوں گے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، آپ دنیا کی کوئی چیز یا دولت آپ کو وہ خوشی نہیں عطا کر سکتی، کیونکہ پیسہ آپ کو یہ خوشی عطا کر ہی نہیں سکتا۔ آپ روپے پیسے سے کیمرہ خرید لیں، خواتین کپڑے خرید لیں،
چونکہ یہ خریدتی چلی جائیں، شاید وہ خوشی عطا کریں، لیکن جب وہ چیزیں گھر میں آتی ہیں تو ان کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ تو خوشی تو ایسی چڑیا ہے جو آپ کی کوشش کے بغیر آپ کے دامن پہ اترتی ہے، اس کے لیے آپ نے کوئی بہت کوشش نہیں کرنی ہوتی، کوئی بہت تیار نہیں ہونا ہوتا، وہ آ جاتی ہے۔ گویا اس رخ پہ جانے کے لیے جس کی آپ آرزو رکھتے ہیں، جو کہ بہت اچھی آرزو ہے۔ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ بہت سا پیسہ کما کے بڑی چیزیں لے کر خوشی کا حاصل کریں، لیکن بہت چھوٹی چھوٹی بہت معمولی چیزیں کبھی کبھی بے مول آپ کو بہت خوشیاں ادا کرتی ہیں، کیونکہ یہ روحانیت ہے۔ روحانیت کے بغیر انسان مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک وہ اسے تلاش نہیں کرے گا، جب تک وہ رستہ یا پگڈنڈی اختیار نہیں کرے گا، اس وقت تک اسے مکمل ہونے کا حق نہیں پہنچتا۔ انسان یہ کوشش کرتا ضرور ہے، لیکن اس کی میتھڈالوجی ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ وہ چھوٹی چیزوں سے بڑی کی جانب نہیں آتا۔ جب آپ ایک بار یہ فن سیکھ جائیں گے تو آپ کو کسی بابے کا ایڈریس لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر وہ چھوٹی سی چیز آپ کے اندر بڑا سا بابا بن کے آئے گی اور آپ سے ہاتھ ملا کر آپ کی گائیڈ بن جائے گی، اور آپ کو اس منزل پر یقیناً لے جائے گی جہاں آپ جانے کے آرزو مند ہیں۔ ایک بار کبھی چھوٹی چیزوں سے تجربہ کر کے دیکھیں، کبھی کسی نالائق پڑوسی سے خوش ہونے کی کوشش کریں، یا کسی بیوقوف آدمی سے خوش ہو کر، یا کسی اخبار میں خوفناک خبر پڑھ کر دعا مانگیں کہ اللہ ایسی خبریں کم کر، تو آپ کا راستہ، آپ کا پھاٹک کھلنا شروع ہو جائے گا۔ مجھے آپ کے چہروں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ یہ کوشش ضرور کریں گے۔ تو اللہ آپ کو خوش رکھے، بہت آسانی عطا فرمائے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔